کسرا کے کنگن۔ تاریخ کا مسافر ایک ایسی بستی کو دیکھ رہا ہے جس کے چہار سمت پہاڑیاں ہیں، ایک تنگ سی وادی، اس میں نہ تو زراعت ہے نہ ہی گلستان، یہ چشموں سے خالی ہے اور شدید گرمی سے بھرپور۔ یہاں کے لوگ عجیب و غریب خصلتوں کے مالک ہیں، ذرا ذرا سی بات پر آپس میں جھگڑے، فساد اور لڑائی پر آمادہ رہتے ہیں، اور پھر قتل در قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں جہالت عام ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی کسی کی قیادت اور سیادت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا کوئی دین یا مذہب بھی نہیں ہے، بس باپ دادا کی روایات ہیں، اور علم کی اس حد تک کمی ہے کہ خود تراشیدہ مورتیوں کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہیں۔ ان کو اگر فخر ہے تو بس اپنی زبان دانی پر اور اپنی عربی شاعری پر۔ ان کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کی بات نہایت ہی معتبر ہے، اس کو اہمیت دیتے ہیں اور انہی کی بات مانتے ہیں۔ یہ بستی مکہ کی ہے اور یہاں کے رہنے والے عرب ہیں۔ اسی بستی میں 19 سال کی عمر کا ایک نوجوان گلیوں سے گزرتا ہوا کعبے کے پاس آتا ہے، حبل نام کے بت کے سامنے مناجات کہتا ہے اور اپنی آرزویں پیش کرتا ہے۔ نوجوان کا قدر چھوٹا ہے مگر جسم بڑا بھرا ہوا ہے اور قدر فربہی کی طرف مائل، جسم پر کافی بال ہیں۔ اپنی حیت اور چال ڈھال سے ایک چھوٹا شیر نظر آتا ہے، اس کا نام سعد بن ابی وقاص ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کی جوانی اب بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ یہ نوجوان اس سے بہت محبت کرتا ہے، عزت و احترام کرتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ ایک دن اس شخص یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو راستے میں روکا اور اپنی طرف اشارہ کر کے بلایا، اس کے کان میں کچھ بات کہی اور پھر دونوں نے صفا پہاڑی کے دامن میں واقع ایک گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس گھر میں جا کر اس نوجوان نے ایک نئے دین کو قبول کر لیا اور اب اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 7 ہو چکی تھی، صرف 7 شخصیات جن میں ایک بچہ بھی ہے، اور یہ وہ خوش قسمت بچہ ہے جس نے آج تک اللہ تعالی کے ساتھ کفر کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی بھی ہے۔ ان 7 شخصیات کے اوپر اب اسلام کی امانت کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہ کوششیں رنگ لاتی ہیں۔ اب ان کی تعداد 40 ہو چکی ہے کہ اچانک ان میں ایک ایسی شخصیت کا اضافہ ہوتا ہے جو نہایت طاقتور، جری اور بہادر ہے، جس کی قوت کا ایک زمانہ معترف ہے، جو زبردست قوت ارادی کا مالک ہے، گفتار کا ہی نہیں بلکہ کردار کا بھی غازی ہے۔ اور پھر اس شخصیت کے اضافے کے بعد ان 40 افراد نے اپنی طاقت کے مظاہرے کا ارادہ کیا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا اور بڑا طاقت کا مظاہرہ، کیونکہ یہ سلسلہ صرف صفا سے کعبے تک ہی نہیں چلا بلکہ یہ شہروں میں، وادیوں میں، صحراؤں میں اور جنگلوں میں بحر ظلمات تک چلتا رہا، حتیٰ کہ پوری دنیا میں اس کا شور، اس کا غلغلہ، اس کا ذکر اور اس کا چرچا ہوا۔ پھر ایک دن تاریخ کے مسافر نے اسی نوجوان کو کفر اور اسلام کے مابین ہونے والے ایک بڑے مارکے میں تاریخ ساز کردار کے لیے منتخب ہوتے دیکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بشارت دی کہ ایک دن آنے والا ہے کہ قیصر و کسرا ان کے سامنے سر نگوں ہوں گے، ان کی دولت اور قوت پاش پاش ہو جائے گی۔ قریش نے سنا، ایک کان سے سنا اور دوسرے سے اڑا دیا، کسی نے مذاق کیا، کسی نے ٹھٹھا اڑایا، اور کسی نے کہا کہ دیکھا ہے نا دیوانوں جیسی باتیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کل کے سورج کے طلوع ہونے کی طرح یقین تھا۔ ان کو یقین تھا اللہ کی طاقت پر، اس کے وعدے پر، اس دعوت کی قوت پر
جس کا وہ اعلان کر رہے تھے۔ لوگوں کے لیے قیصر و کسریٰ کو مغلوب کرنا ناممکنات میں تھا۔ ان کو چیلنج کرنا، ان پر غالب آنے کی بات کرنا ایک دیوانے کی بڑھ سے زیادہ نہ تھی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دن چھپتے چھپاتے رات کے اندھیرے میں ایک غار میں جا پہنچے۔ یہاں پناہ لی ہے۔ یہاں سے نکلے تو کھجوروں کی سرزمین کا رخ کیا ہے کہ وفاشیاروں کی ایک جماعت پہلے سے وہاں موجود ہے، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ 100 اونٹوں کا لالچ بہت بڑا لالچ ہے۔ سراقہ بن مالک پیچھا کرتا ہے، وہ گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ معاذ اللہ وہ ان کے خون کا پیاسا ہے، اور پھر اس کے کانوں میں ایک پرعزم آواز گونجتی ہے، کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسریٰ۔ سراقہ، اس دن تمہاری کیسی شان ہوگی جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ یہ سن کر مرعوب تو ضرور ہوا، مگر دل کو یقین نہ آیا۔ ایک خیال اس کے ذہن سے گزرا، قریش اس کو اس لیے مجنوں کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ کفر اور اسلام کی کشمکش اب مکمل لڑائی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کو جس کا ذکر ہو چکا ہے، ایک ایسی سعادت اور شرف حاصل ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کو یہ سعادت اور تمغہ جرت حاصل نہیں ہوا۔ اسلام کے دفاع میں چلایا جانے والا پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص کی کمان سے نکلتا ہے، اور پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا اعزاز ملتا ہے۔ بار بار تیر چلا رہے ہیں اور کانوں میں یہ خوشخبری سنائی دیتی ہے، ارمی فداک ابی و امی۔ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تیر چلاؤ۔ یہ اعزاز تاریخ میں محض سعد بن ابی وقاص کے لیے ہے کہ ان کے علاوہ آپ نے کسی شخص کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے عظیم مارکے کی سپہ سالاری بخشی کہ جس نے عراق کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے، اور اسلام کا نور ایران کی سرحدوں سے آگے نکل گیا۔ تاریخ کا مسافر ذرا آگے بڑھتا ہے، دنیا کے نقشے پر اسلامی ریاست کا وجود پھیلتا جاتا ہے۔ جزیرہ عرب میں اسلام کی روشنی پھیل چکی ہے، قبائل میں ازلی دشمنیاں محبت اور پیار میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ تمام عرب اسلامی جھنڈے کے نیچے اپنی قوتوں کو جمع کر چکے ہیں۔ غار ہرا سے نکلنے والا چشمہ فیض پورے عرب کو آبیار کر چکا ہے۔ اس کے فیوز و برکات سے لوگ خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس عدل و انصاف اور نور ہدایت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عراق کی حدود میں لے کر داخل ہوتے ہیں، تاکہ یہاں کی خلق بھی اس رحمت کے سائے تلے آ جائے۔ مگر ان کا ایک قدیم اور ازلی دشمن فارس، جو کسریٰ کے نام سے معروف تھا، ان کی راہ میں آڑے آ جاتا ہے، ان کا راستہ پوری قوت اور جاہ و جلال سے روکتا ہے۔ ان دو گروہوں کا اختلاف بڑا عجیب اور نرالا ہے، نہ تو کرسی کا جھگڑا ہے اور نہ ہی اقتدار کی خواہش، نہ زمین پر قبضہ اور نہ اپنی حدود بڑھانے کا جنون۔ اختلاف دراصل دو نظریات کے درمیان ہے۔ ایک گروہ اکیلے رب ذوالجلال کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والا، اور دوسرا جھوٹے معبودوں کو پوجنے والا۔ ایک کا نقطہ نظر یہ کہ اکیلا رب ہے جو حی و قیوم ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، تمام طاقتوں کا مرکز اور محور، وحدہ لا شریک، ہر قسم کی ثنا اور تعریف کے لائق، اکیلا بھلائیوں کا مالک۔ اس طرف صرف اس کے سامنے التجا کے لیے ہاتھ اٹھانے والے، اور دوسری طرف اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر نازاں آگ کے پجاری۔ اور پھر یہ دونوں گروہ قادسیہ کے میدان میں ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اہل فارس کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنا ایلچی بھیجو تاکہ ہم سے گفتگو کرے، ہمیں بتائے کہ یہاں کیا لینے آئے ہو، کیا مقاصد ہیں۔
پھر ایک شخصیت کا انتخاب ہوتا ہے اور وہ ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ تاریخی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے 2 بار سفارت بھیجی گئی۔ ایک بار ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ گئے اور دوسری بار مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ سادگی اور خودداری کے پیکر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے لیے خیموں کو سجایا جا رہا ہے۔ ریشم و کم خواب کی چادریں، بیش قیمت پردے، قالین، خادم زرق برق لباس میں ملبوس۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے پیون لگے لباس میں آ رہے ہیں، معمولی سا پرانا لباس، تلوار کے لیے میان تک نہیں، اس پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ دروازے پر دربان نے نیا لباس پیش کیا، تلوار اپنے پاس رکھنے کے لیے اصرار کیا، گویا ہوئے جس حالت میں آیا ہوں اسی حالت میں تمہارے بادشاہ سے ملوں گا، نہ لباس تبدیل کروں گا نہ اپنی تلوار تمہارے حوالے کروں گا، اگر ملنا ہے تو اسی حالت میں ملوں گا۔ یہ تھے سرفروش، دنیا سے مکمل بے رغبتی رکھنے والے مجاہد۔ رستم نے کہا کہ جس طرح آتا ہے آنے دو۔ یہ اپنی تلوار کی نوک ان قالینوں میں چبھوتے ہوئے نہایت بے پرواہ انداز میں آگے بڑھتے ہیں، رستم کے تخت پر جا کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ درباریوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں، کتنا غیر مہذب ہے، اس کو تہذیب کا علم نہیں، یہ جاہل عرب ہوتے ہی ایسے ہیں، آداب کا پاس اور لحاظ نہیں۔ آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے رستم کی طرف دیکھا، درباریوں سے مخاطب ہوئے، اے عجم کے لوگوں، ہم تمہارے بارے میں بڑے وہم کا شکار تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ تم ذہین، ہوشیار اور گہری سوچ اور فکر کے مالک ہو، مگر آج تمہارے پاس آ کر اندازہ ہوا کہ تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ تمہیں اپنے امراء کی غلامی پسند ہے، جبکہ ہمارے ہاں امیر اور رعیت میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ہمارا امیر تو سب سے مصروف تر اور مسلسل کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں حکمرانی ایک اضافی بوجھ اور ذمہ داری ہے، اس میں کوئی عیش و آرام اور سعادت والی بات نہیں ہے۔ رستم کے لیے یہ انداز، یہ بے خوفی بڑی عجیب تھی۔ اس نے آج تک ان عربوں سے ملاقات کی تھی جو اس کے عامل کے طور پر مختلف بستیوں پر حکومت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے پاس عربوں کا بادشاہ نعمان آیا تو اس نے اس سے غلے اور اناج کی طلب کی تھی۔ وہ رستم سے سونے اور چاندی کی بھیک مانگنے آیا تھا۔ رستم کا تصور تو یہی تھا کہ یہ عرب بھوکے اور کمزور ہیں، ان کو تھوڑی سی دولت، معمولی سا لالچ دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ رستم مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا، ہمیں تمہاری مالی حالت کا خوب اندازہ ہے، تمہارا ملک دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے ہے، تم مفلس اور قلاش ہو، تمہارا لباس اور تمہاری حیثیت اس کا واضح ثبوت ہے، مگر میں تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے تمہارے ہر نوجوان کو غلہ، گندم اور کھجور وافر مقدار میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ جتنا ایک اونٹ بوجھ اٹھا سکتا ہے تمہارے ہر ساتھی کو ملے گا۔ اور دیکھو، یہ تم نے جو ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت کی ہے، اس کے لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جوابی تقریر کی، اے بادشاہ، تم نے ہمارے فقر، ہماری حالت کا جو ذکر کیا ہے وہ بالکل درست اور بجا تبصرہ ہے۔ بلا شبہ ہم فقیر ترین قوم تھے، بھوک کے مارے جو ملتا اس کو کھا لیتے، ہم جہالت اور گمراہی میں تھے، اپنے اعزہ کو قتل کرتے کہ اس کا مال ہڑپ کر سکیں، مگر اللہ تعالی نے ہمارے اوپر اپنا احسان فرمایا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے سیدھی راہ اور خیر کے دروازوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، چنانچہ ہمارے دلوں میں نفرتوں کی جگہ محبت کے چشمے ابلنے لگے۔ رستم نے حقارت بھری نظروں سے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی تلوار کی طرف دیکھا۔ اس پر بھروسہ کرتے ہو؟ اس پر میان تک موجود نہیں۔ درباری کو اشارہ کیا، خوبصورت مرصع تلوار پیش کی جائے، اور کہا،
اپنی تلوار کے بدلے اس کو لے لو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو گھمایا، یہ بجلی کی طرح کون گئی۔ ایرانی تلوار پر زور سے اپنی تلوار کو اس طرح مارا کہ مرصع تلوار 2 ٹکڑے ہو گئی۔ پھر رستم سے مخاطب ہوئے، تمہارے پاس صرف 3 راستے ہیں، اسلام قبول کر لو، جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دو، یا پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ جنگ کرے گی۔ رستم نے جزیے کا نام سنا، ناک بھوں چڑھائی، اپنے درباریوں کو دیکھا، پھر نخوت بھری نظروں سے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے جس گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، مگر سنو، کل کا دن، ہاں کل میں تم سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا۔ اگلے دن لڑائی کا آغاز ہوا۔ ایرانی اپنے ہمراہ ہاتھی لے کر آئے تھے، جس طرح آج ٹینک سوار محفوظ سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح ہاتھی تھے۔ وہ آگے بڑھتے گئے، مسلمانوں کا خاصا نقصان ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کو کیسے روکا جائے۔ بالآخر مجاہدین اسلام آگے بڑھتے ہیں، ہاتھیوں کی سونڈوں کو تلواروں سے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہاتھی چیختے چلاتے پیچھے کو مڑے، اب ایرانی روندے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ایرانیوں کی سازش ناکام ہو کر رہ گئی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ یہ فتح کوئی معمولی نہیں تھی۔ غنیمت کا مال جمع کیا گیا، مجاہدین میں تقسیم ہوا، بیت المال کا حصہ مدینہ منورہ بھیجا گیا۔ اتنا زیادہ مال کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں ایک قالین تھا جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ اس میں خوبصورت باغ کی تصویر تھی، نہر تھی، پھول تھے۔ یہ ساری تصویر دیباج سے بنی ہوئی تھی۔ اس میں خالص سونے اور موتی جیسے جواہرات سے درخت بنے ہوئے تھے۔ مال غنیمت میں انواع و اقسام کی چیزیں تھیں، اور ان میں خاص اور اہم چیز کسریٰ کا تاج تھا، اور اس کے ساتھ سونے کے کنگن جو کسریٰ اپنے ہاتھوں میں پہنتا تھا۔ مسجد نبوی میں مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لوگ تعجب سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم مسلمانوں کی امانت اور دیانت پر تعجب کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ مال دولت اور اس قدر امانت داری سے اس کو پہنچایا گیا۔ کسریٰ کے تاج اور کنگن اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہیں۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، مسجد میں ان کی آواز گونجی، سراقہ کہاں ہے؟ ہاں وہی سراقہ رضی اللہ عنہ جس نے ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا، حاضر ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں کنگن اور سر پر تاج رکھا جا رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رقت بھری آواز میں فرمایا، اس رب کا شکر ہے کہ اس نے ان چیزوں کو کسریٰ بن ہرمز سے چھینا اور بنو مدلج کے ایک بدو کو ان کا مالک بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ رستم کی دھمکیاں خاک میں مل گئیں۔ وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرتے کرتے خود ہی ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ وہ کسریٰ جس کے دربار میں ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہ کرتا تھا، ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ وہ محل جہاں شان و شوکت تھی، لوگوں کے لیے جائے عبرت بن گیا۔ یہ قادسیہ کی جنگ تھی جس نے مسلمانوں کے لیے عراق کے دروازے وا کر دیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس قافلے کے سالار تھے۔